تصوف کی عام کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے جب حکومتی سرپرستی نہ ہو تو ایسے کاموں کے اندر بعض جگہ پر ایسی چیزیں بھی نظر آتی ہیں کہ جسے ہم اگر تنقیدی نگاہ سے دیکھیں تو وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تصوف کی حقیقی روح کو قائم رکھتے ہوئے اس کی ترویج، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملک کے اندر حکومت پاکستان جو ہے وہ تصوف اکیڈمیز قائم کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ہستیوں پر، ان کی سیرت پر کام کی ضرورت ہے، ان کی تعلیمات پر کام کی ضرورت ہے۔ دیکھیں قبلہ میاں صاحب، حضور امام ربانی قیوم زمانی، حضور مجدد الفسانی، شیخ احمد سرندی فاروقی رحمہ اللہ کے بارے میں فرما رہے تھے، تو آپ ایسی ہستی ہیں کہ آپ کا سلسلہ ترکی کے اندر بھی موجود ہے، وسط ایشیا کی ریاستوں میں بھی موجود ہے، آپ کا سلسلہ بلاد عرب کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت خالد دمشقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سلسلے کے بہت بڑے پیغامبر عرب شریف کے اندر دمشق میں ہوئے ہیں۔ تو اس ہستی پر جب وسط ایشیا کے ممالک کے اندر ریسرچرز موجود ہیں، ترکی کے اندر امام ربانی فاؤنڈیشن موجود ہے، تو ہمیں بھی آگے قدم بڑھانا چاہیے کہ یہ دیکھیں، ہمارے لیے تو افتخار ہے کہ ایسی ہستی کے بارے میں ہماری جامعات کے اندر، ہماری یونیورسٹیز کے اندر جو ہیں وہ ریسرچرز بنائی جائیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمہ اللہ کے نام نامی سے ریسرچر قائم کی جائے، حضور مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے حوالہ سے ریسرچر بنائی جائے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کے حوالہ سے ریسرچر قائم کی جائے۔ کتنے نفوس ہیں آپ کی شخصیت پر وہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، پاکستان سے، انڈیا سے، عرب بلاد سے آپ کی شخصیت پر انہوں نے پی ایچ ڈی مکمل کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے پی ایچ ڈی کا اعزاز حاصل ہے۔ تو ایسی شخصیت کے حوالہ سے ریسرچر قائم کی جانی چاہیے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضور میاں شیر محمد شک پوری رحمہ اللہ، آپ کی ذات مبارک اس حوالہ سے انفرادیت رکھتی ہے کہ قریب کے دور کے صوفیاء کرام اور اہل اللہ میں سے جس ہستی نے زمانے کے اندر سنت نبوی کا درس دیا ہے، وہ خاصہ اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی میاں شیر محمد شک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی آپ نے اپنی تصوف کی ترویج کی بنیاد ہی سلسلہ نقشبندیہ کے اندر لطائف ستہ شامل ہیں مجاہدے اور ریاضت کے اندر، لیکن اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضور میاں شیر محمد شک پوری رحمہ اللہ نے لطائف ستہ کی جگہ پر درود شریف خضری کی تعلیم اور تلقین کا طریقہ اختیار فرمایا کہ درود شریف خضری اگر پڑھا جائے تو یہ سارے مراتب، ساری منازل جو ہیں اسی سے طے ہو جاتی ہیں۔ بنیاد یہ تھی کہ درود شریف ظاہر قرب نبوی کا ذریعہ ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات جو محبت اور قرب کا تعلق تھا، اسی پر سنت نبوی کا آپ نے درس دیا اور زمانے کو یہ سنت نبوی کا رنگ عطا فرمایا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آج اس کی مجلس میں یہ بھی میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں نزاعی، اور عدالتوں کے اندر کیس لے کے جاتے ہیں، اور وہ سال ہر سال وہ کیسز چلتے رہتے ہیں۔ اگر حکومت پاکستان لوگوں کی آسانی کے لیے بھی اور عدالتی بوجھ کو بانٹنے کے لیے بھی، پہلے بھی مختلف علاقوں میں ثالثی کونسلیں موجود ہیں، رہی ہیں پہلے ادوار میں بھی، لیکن انہیں مؤثر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ثالثی کونسلز کے اندر خانقاہی نظام کا مؤثر کردار ہونا چاہیے، تاکہ خانقاہی لوگوں کے معاملات کو اپنے طور پہ طے کروا دیں اور عدالتی بوجھ کم ہو جائے۔ اس طرح کا سلسلہ ملک کے اندر رائج کرنا چاہیے تاکہ آپس میں تصفیے کے ذریعے معاملات وہ طے ہوتے رہیں۔ تو اس حوالہ کی طرف ہی توجہ دینی چاہیے۔ باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بانی پاکستان نے جو فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، تو ظاہر شاہرگ کے بغیر انسان کا وجود تو قائم نہیں رہ سکتا۔ اگرچہ آج کی کانفرنس جو ہے وہ صوفیاء کی فکر اور تعلیمات کے حوالہ سے ہے، لیکن میں یہ بات انتہائی دکھ سے ضرور کرنا چاہوں گا
کہ کشمیر کے بھائیوں میں وہاں اس قدر خفیہ ارتداد کا راستہ اختیار کیا گیا ہے کہ انڈیا والے لوگ ہندو پہلے ان کے حقوق ریاستی ختم کر دیے گئے، اب وہاں ہندو آباد کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی جائیدادیں خریدی جا رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالہ سے حکومت پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے قریبی مسلمان ملک ہونے کے ناطے، اور اس حوالہ سے جس خطوط پر پہلے کشمیر پالیسی استوار تھی اسی انداز